ڈاکٹر سنوٹ، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے جرگے اور پنچایت کے متعلق. میں آپ کے ویوز جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ جرگہ اور پنچایت سسٹم کے مکمل طور پہ خلاف ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے ردا، جرگہ اور پنچایت سسٹم آج کی بات نہیں ہے. یہ صدیوں پرانی ایک روایت ہے فیصلوں کو، کسی بھی ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے. تو آپ اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو خاص طور پہ قبائلی نظام کے اندر جہاں پر جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس طرح سے پنپ نہیں سکا، وہاں سے یہ شروع ہوا. پھر آپ دیکھیں کے پی کے کچھ علاقے ہیں جو قبائلی ہیں، بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر یہ سسٹم رائج ہے، پرٹیکولرلی رورل سیٹنگ کے اندر جہاں اسٹیٹ کی ریٹ تھوڑی سی ویک ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیں تو سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر پنچایت کا سسٹم رائج ہے. پنجاب، ساؤتھ پنجاب کی سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پر رائج ہے. تو بیسیکلی میں جرگے کے خلاف نہیں ہوں، پنچایت سسٹم کے خلاف نہیں ہوں. لیکن میم یہ جو جرگہ اور پنچایت سسٹم شروع سے رائج ہے، اس میں خواتین کا تو کوئی کردار رہا ہی نہیں. یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جرگے میں اگر تو خواتین کی پارٹیسپیشن کو پاسبل بنایا جا سکے. 52% ملک کی آبادی ہے، آپ ان کے فیصلے بھی کر رہے ہیں. اب اگر آپ اس اے ڈی آر کا دیکھیں، پورا کانٹینٹ دیکھیں تو اس کے اندر پراپرٹی ڈسپیوٹ، فیملی ڈسپیوٹ جس میں شادی کی ریزولوشن ہے، مینٹیننس کے ایشوز ہیں، اور بینکنگ، انشورنس، بہت ساری چیزیں ہیں. تو خواتین کو ڈالے بغیر ہم اس کو نہیں انشور کر سکتے. میم ہم کہتے تو ہیں کہ خواتین کا کردار ہونا چاہیے، لیکن یہ خالی کتابی باتوں کی حد تک ہے. پریکٹیکلی اس پہ عمل تو کیا نہیں جا سکتا. نہیں، میں اس کی آپ کو بہت اچھی مثال دوں گی. سوات کے اندر تبسم عدنان اس خاتون کا نام ہے جو ایک جرگے کی اس نے بنیاد رکھی ہے جس کا نام ہے سسٹرز کاؤنسل. اس کاؤنسل میں خواتین کے تمام ایشوز وہاں آتے ہیں اور وہ خواتین پہ مشتمل ایک جرگہ ہے. اور اس نے یہ بنیاد تب رکھی تھی جب وہ خود was facing domestic abuse، اور اس کے خلاف اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان معاملات کو باہر کے بندے کے ذریعے سے صرف مردوں پر مشتمل ایک جرگے کی بجائے خواتین کا اپنا جرگہ ہونا چاہیے، which is very positive. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے یہ پاسبل نہیں ہے. اور خاص طور پہ اے ڈی آر کو جب آپ پاورز دے رہے ہیں تو آپ اگر اس میں خواتین کی نمائندگی کو انشور بنائیں گے تو شاید اس کی لیجیٹمیسی بڑھ جائے گی. ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایک کردار ہونے کے باوجود ان کو ایک حیثیت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک معاشرے کی ہماری ایک بااثر ممبر ہے، اور ہمارے معاشرے میں صرف مردوں کو ہی یہ کردار حاصل ہے کہ وہ سارے فیصلے کریں. تو اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ بالکل، یہ پیٹریارکل کلچر کی پروموشن جرگے کا ایک نام بھی ہے. تو جرگہ صرف اور صرف ایک کمیونٹی یا ایک فورم آف ایلیٹ مین اثر و رسوخ رکھنے والے افراد پر مشتمل ایک کمیونٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ری انفورس کرتے ہیں پیٹریارکل کلچر کو. اب یہ کلچر سے انفلوئنس زیادہ ہے. اب آپ اگر اس میں سے دیکھیں تو جو اے ڈی آر آیا ہے اس کو اگر ہم اس کے ساتھ ریلیونس کریں تو آپ حیران ہوں گے اس بات پہ، کیونکہ وہ خود بھی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک نیوٹرل بندے کو اپوائنٹ کرے گی حکومت. تو جب وہ خود اپوائنٹ کرے گی تو پھر ریزن کیا رہ جاتی ہے؟ یہی آپ فیملی ڈسپیوٹس کی جو عدالت ہے سول معاملات میں وہاں پر ہی ڈیل کرنے. تو آنے والے وقتوں میں یہ پنچایت اور جرگے کا سسٹم کیا ہمارے سوسائٹی کے لیے یا پاکستان کے لیے بہتر رہے گا؟ آپ کے خیال میں اس وقت بہتر رہے گا اگر آپ اس میں خواتین کی شمولیت ہو، اس کا فریم ورک ڈیفائن ہو، جو کہ ایون اے ڈی آر یہ جو بل ہے اس کے اندر بھی ڈیفائن نہیں ہے، کیونکہ اس میں بس ابھی بیسکس ہی ایکسپلین کی گئی ہیں. اس اے ڈی آر انفیکٹ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کے جو خلاف اپیل ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر خواتین کو انصاف نہیں ملتا تو وہ جا سکتی ہیں فورم پہ کسی ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کو اختیار نہیں ہے. آپ کے کنکلوڈنگ الفاظ کیا ہوں گے اس کے متعلق؟ میرا یہ خیال ہے کہ جرگہ اور پنچایت دونوں ایک روایتی فورم ہے. اس کے ذریعے اسپیڈی جسٹس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے بشرطے کہ کچھ لوازمات کو پورا کیا جائے، کچھ قانونی پیچیدگیوں کو آسان کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انشور کیا جائے کہ اس میں خواتین کی نمائندگی کتنی ہے، کیونکہ جتنے بھی سول معاملات، فیملی ڈسپیوٹس ہیں وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ انڈرسٹینڈ بھی خواتین ہی کر سکتی ہیں. اور اگر ان کو جرگے کا حصہ بنا دیا گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں ونی، وٹا سٹا، غیرت کے نام پر قتل، یہ کافی حد تک
روکا جا سکتا ہے. تو اس کے فریم ورک کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے اپلائی ہوگا اور اس کے کیا ریپریکاشنز کیا ہوں گی. سو وی نیڈ ٹو سی دس ویری کیئرفلی. تھینک یو میم.